आदाब दोस्तों, मैं मोहम्मद अफजल हुसैन आपके पास लेकर हाजिर हूँ उर्दू ज़बान का आगाज़ और उसकी इब्तदाई नशो व नुमा में सूफिया किराम का हिस्सा और उर्दू ज़बान की पैदाइश से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ नज़रियात पर एक लेक्चर जिसको आप उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी में सुन सकते हैं। तो दोस्तों फिर शुरू करते हैं। उर्दू ज़बान की इब्तिदा तकरीबन 1000 ईस्वी के आसपास शिमाली हिंदुस्तान में हुई। जब हम किसी भी ज़बान की तारीख का या इब्तिदा का जायज़ा लेते हैं तो ये बात मालूम होती है कि ज़बानें एक या दो दिन में वजूद में नहीं आती और ना ही वजूद में आने के बाद फ़ौरन अपनी हैसियत मनवा लेती हैं, बल्कि उसके लिए एक लंबे अरसे की ज़रूरत होती है। यह कुदरत का कानून है। जब मुख्तलिफ ज़बानों के बोलने वाले यकजा होते हैं तो उनके आपसी ताल्लुक़ात, लेन देन, तिजारत और समाजी सरगर्मियों, तहज़ीब और सक़ाफ़त के मज़ाहिरों और बोल चाल से रफ्ता रफ्ता एक नई ज़बान वजूद में आती है। ऐसा ही कुछ हमारी उर्दू ज़बान के साथ हुआ। हमारे मुल्क हिंदुस्तान को ज़बानों का अजायब घर कहा जाता है। मुल्क के एक कोने से दूसरे कोने तक मुख्तलिफ ज़बानें बोली जाती हैं। ज़बानें दरअसल तहज़ीब और सक़ाफ़त की आईनादार हुआ करती हैं। उर्दू ज़बान के लिए भी सरज़मीन हिंद की मिट्टी बड़ी साजगार साबित हुई। जब इब्तिदा में मुसलमान हिंदुस्तान में वारिद हुए तो अरबी और फ़ारसी जैसी अजीम ज़बानें अपने साथ लाए। यहाँ उन्होंने अहले हिंद के साथ अपने ताल्लुक़ात ताजराना हैसियत से, समाजी हैसियत से और रोज़मर्रा के मामलात हल करने के लिए उस्तवार किए। इनमें अरब, ईरानी, अफ़गानी, तुर्क और मुग़ल शामिल थे, जो अपने साथ अपनी ज़बान के अलावा अपनी तहज़ीब सक़ाफ़त और अपनी क़दरें भी साथ लाए थे। जब इनमें और हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों के दरमियान ताल्लुक़ात की राहें मज़ीद हमवार हुईं तो उन्होंने अपने पैगाम की तरसील के लिए कुछ अपने अल्फाज और कुछ मकामी बोलियों का सहारा लिया। इस तरह एक नई ज़बान का वजूद अमल में आया। आज हम जिस रवानी के साथ अपनी ज़बान उर्दू का इस्तेमाल करते हैं वो ज़माने के नशेब व फराज और मुख्तलिफ मराहिल से गुज़र कर इस मकाम पर पहुँची है कि हम निहायत आसानी के साथ अपनी बात की वजाहत करें। उर्दू खालिस हिंदुस्तानी ज़बान है। इसकी जाए पैदाइश सरज़मीन हिंद और इसका सिलसिला जदीद हिंद आरियाई ज़बानों से मिलता है। ये इस ज़बान की खूबी है कि इसने बहुत कलील मुद्दत में अपनी सादगी, सलासत, रवानी, बरजस्तगी, मिठास और हुस्न से एक आलम को अपना गिरविदा कर लिया और बहुत ही जल्द हिंदुस्तान के एक कोने से दूसरे कोने तक राज करने लगी। यह भी एक दिलचस्प बात है कि हमारी ज़बान उर्दू को इसके इब्तिदाई तश्कीली दौर में मुख्तलिफ नामों से याद किया गया। दक्कन में इसे दक्कनी कहा गया तो गुजरात में गजरी कहकर बुलाई गई। हज़रत अमीर खुसरू ने इसे हिंदी और हिंदवी का नाम दिया। उर्दू के अजीम शायर मिर्ज़ा गालिब ने इसे उर्दू मुअल्ला कहा। कभी इसे ज़बान देहलवी का नाम मिला और कभी हिंदुस्तानी और कभी रेख्ता के नाम से पहचानी गई। बिलाखिर मुख्तलिफ नशेब व फराज से गुज़रती और अपनी मुख्तलिफ शनाख्त बनाती हुई ये ज़बान उर्दू कहलाई। उर्दू की इब्तिदाई नशो नुमा में सूफ़ी अकराम का हिस्सा। उर्दू ज़बान के इब्तिदाई दौर में इसे सूफ़ी अकराम का बड़ा सहारा मिला। हर चंद के सूफिया इकराम को उर्दू ज़बान से ख़ास दिलचस्पी नहीं थी,
اور نہ ہی اس زبان کو ترقی دینا ان کا مقصد و منشا تھا۔ ان صوفیہ کرام کی زبان فارسی اور عربی تھی، لہٰذا ان زبانوں میں اسلام کی تبلیغ و اشاعت کا کام ہندوستان میں ان کے لیے ناممکن تو نہیں، مشکل ضرور تھا۔ اور اس وقت اردو زبان ملک کے ایک حصے سے دوسرے حصے تک بولی اور سمجھی جانے لگی تھی، اور اس زبان کی دل نشینی اور مٹھاس ہر خاص و عام کو اپنی جانب مائل کر رہی تھی۔ اس زبان کو بولنے اور لکھنے کا رجحان عام ہو رہا تھا، اس لیے صوفیہ کرام نے ترقی کے مدارج طے کرتی ہوئی اردو زبان کو اپنے پیغام کا ذریعہ بنایا۔ صوفیہ کرام کے اس عمل سے اردو زبان پند و نصیحت، اخلاقی اقدار اور رشد و ہدایت کا ایک مؤثر ذریعہ بن گئی، جس کی بنا پر اس زبان میں اظہار کی ندرت پیدا ہوتی گئی۔ صوفیہ کرام کی سرپرستی میں اردو کو پھلنے پھولنے کا خوب موقع ملا۔ جن صوفیہ کرام نے اردو کی ترویج و اشاعت میں اہم خدمت انجام دی، ان کے نام اور تصنیف اس طرح ہیں: حضرت خواجہ معین الدین چشتی۔ ان کی کوئی تصنیف یا معتبر قول ہندی زبان میں نہیں ملتا۔ آپ نے اجمیر میں تبلیغ اسلام کا ایک مستقل نظام قائم کیا۔ بابا فرید گنج شکر۔ آپ کا کلام سکھوں کی مقدس کتاب گرو گرنتھ صاحب میں ملتا ہے۔ قاضی حمید الدین ناگوری، آپ کے بہت سارے مذہبی رسالے ہیں۔ حضرت امیر خسرو خالق باری، جو کہ بچوں کا ادب ہے، اس کے علاوہ نظمیں، دوہیں، پہلیاں، کیمکرنیاں وغیرہ۔ شیخ شرف الدین یحییٰ منیری پوربی اور ہندی زبان کے شاعر تھے۔ شیخ عین الدین گنج العلم دکنی زبان میں کئی مذہبی رسالے لکھے۔ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز، معراج العاشقین، ہدایت نامہ، شکار نامہ، تلاوت الوجود، تمثیل نامہ۔ شاہ میراجی شمس الاشاق، خوش نامہ، شہادت الحقیقت، شرح مرغوب القلوب۔ شیخ بہاؤالدین باجن خزانہ رحمت، یہ تصوف کے شاعر تھے۔ شیخ عبد القدوس گنگوہی رشد نامہ ہندی میں شعر کہتے تھے۔ شاہ محمد غوث غوالیری جواہر خمسہ، یہ آپ کے ہندی قول اور ہندی اشعار قدیم بیاضوں میں ملتے ہیں۔ جواہر اسرار اللہ۔ شاہ علی محمد جوگام دہنی بحر الحقائق۔ شیخ وجیہ الدین احمد علوی ارشاد نامہ، عبرت آدم، کلمت الحقائق۔ شاہ برہان الدین جانم خوب ترنگ بھاؤ بید۔ شیخ خوب محمد چشتی رسالہ وجودیہ، شرح تمہیدات، عین القضات۔ میراجی خدا نما گنج مخفی، عشق نامہ، ظاہر و باطن، گفتار امین الدین۔ شاہ امین الدین اعلیٰ۔ اردو زبان کی پیدائش کے حوالے سے ہمیں مختلف نظریات ملتے ہیں۔ جن حضرات نے اردو زبان کی پیدائش کے حوالے سے اپنی تحقیق، اپنی ریسرچ کے ذریعے اردو کی جائے پیدائش ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، ان میں محمد حسین آزاد، حافظ محمود شیرانی، ڈاکٹر محی الدین زور، ڈاکٹر شوکت سبزواری، پروفیسر مسعود حسین خان اور نصیر الدین ہاشمی کے نام اہم ہیں۔ اردو زبان کے آغاز و ارتقاء کے حوالے سے ابتدا میں ایسے افراد نے بحث کی ہے جن کا لسانیات کے علم سے گہرا تعلق نہ تھا۔ ان حضرات میں انشاء اللہ خان انشاء، میر امن دہلوی، امام بخش صہبائی، مولوی عبدالحق اور سید سلیمان ندوی کے نام ملتے ہیں۔ انشاء اللہ خان انشاء نے اردو کو عربی، فارسی، ترکی اور برج بھاشا کا مجموعہ کہا، تو میر امن دہلوی نے اسے مختلف زبانوں کے میل جول کا نتیجہ بتایا ہے، جبکہ امام بخش صہبائی نے رسالہ قواعد اردو میں یہ لکھا ہے کہ
کہ شاہ جہاں آباد یعنی دلی میں فارسی اور ہندی کے میل جول سے جو زبان رائج ہوئی اس کا نام اردو قرار پایا۔ بابا اردو مولوی عبدالحق نے اپنی کتاب اردو کی ابتدائی نشو و نما میں صوفیاء کرام کا حصہ میں 8ویں اور 9ویں اور 11ویں صدی کی زبان کے نمونے سے بحث کرتے ہوئے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ بزرگان دین نے ہندوستانی عوام سے اپنا تعلق قائم کرنے اور ان تک اپنی باتیں پہنچانے کے لیے ان کی اور اپنی زبانوں کو ملانا شروع کیا۔ ان کے اس عمل سے ایک نئی زبان وجود میں آئی جو ایک مخلوط زبان تھی جس کا نام اردو یا ہندوستانی پڑا۔ مولانا سلیمان ندوی نے نقوش سلیمانی کے ایک مضمون میں یہ لکھا ہے کہ اردو کا ہیولہ وادی سندھ میں تیار ہوا، مگر مولانا نے بعد میں جو مضامین لکھے ان میں میر امن کے خیال کے حامی نظر آئے کہ اردو مختلف زبانوں اور قوموں کے اختلاط سے وجود میں آئی۔ محمد حسین آزاد نے اپنی لازوال تصنیف آب حیات میں یہ دعویٰ پیش کیا کہ اردو زبان برج بھاشا سے نکلی ہے۔ محمود شیرانی نے اپنی کتاب پنجاب میں اردو کا تعلق پنجابی زبان سے جوڑتے ہوئے کہا کہ مسلمانوں نے سب سے پہلے سندھ اور پنجاب میں سکونت اختیار کی اور وہاں انہوں نے سرکاری، کاروباری اور سماجی تعلق بنائے رکھنے کے لیے کسی نہ کسی ہندوستانی زبان کا سہارا ضرور لیا ہوگا، اور ان کے اس میل جول سے جو زبان وجود میں آئی وہ اس زبان کو دلی لے آئے۔ یہ زبانیں پنجابی نما اردو یا اردو نما پنجابی رہی ہوں گی۔ دہلی میں اس زبان کا تعلق برج اور دوسری زبانوں سے ہوا۔ اس طرح دن رات کے میل جول سے جو زبان وجود میں آئی اس کا نام بعد میں اردو پڑا۔ ڈاکٹر محی الدین قادری زور اپنی کتاب ہندوستانی لسانیات میں یہ بات واضح کرتے ہیں کہ مسلمانوں کا صدر مقام برسہ برس تک آگرہ اور دہلی رہا ہے، اس لیے اردو زبان کھڑی بولی سے زیادہ متاثر ہے۔ پروفیسر نصیر الدین ہاشمی اپنی تحقیق دکن میں اردو کا سر چشمہ پراکرت زبان کو مانتے ہیں، اور وہ اس لیے کہ مسلمان جب ہندوستان آئے تو اس وقت پشاور سے الہ آباد تک یہی زبان بولی جاتی تھی، جبکہ ڈاکٹر شوکت سبزواری اپنی کتاب داستان زبان اردو میں یہ کہتے ہیں کہ سنسکرت، پالی، شورسینی، مراٹھی، ابھرنش ایک زبان کی کئی شکلیں ہیں، اور یہ زبان دو آبا کے علاقے میں بولی جاتی تھی جس سے سج سنور کر یہ زبانیں بنیں۔ اسی بنا پر ڈاکٹر شوکت سبزواری اردو کو ابھرنش کے روپ سے ماخوذ کرتے ہیں۔ لسانیاتی تحقیق میں ایک اہم اور محترم نام مسعود حسین خان کا ہے۔ ان کی شہرہ آفاق تحقیق مقدمہ تاریخ زبان اردو ہے، جس میں موصوف نے مدلل انداز میں اردو زبان اور اس کے آغاز کے حوالے سے بحث کرتے ہوئے ہریانوی زبان پر زیادہ زور دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہریانوی کو ہمارے محققین نے یکساں طور پر نظر انداز کیا ہے، جبکہ یہی وہ زبان ہے جو قطع نظر شہر دہلی، ضلع دہلی میں آج بھی بولی جاتی ہے۔ مسعود حسین خان نے اپنے نظریے کے حوالے سے یہ رائے دی ہے کہ اردو برج، ہریانوی اور کھڑی بولی کے اشتراک سے وجود میں آئی ہے۔ اگلے لیکچر میں آپ اردو کے ابتدائی زمانے کے بارے میں معلومات حاصل کر سکیں گے، تو آپ سنتے سناتے رہیے 91.2 فریکوینسی پر اتراکھنڈ کمیونٹی ریڈیو ہیلو ہلدوانی۔ تو میں محمد افضل حسین آپ سے وداع لیتا ہوں، شکریہ، آداب۔